نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے کلپ لے کے آئے ہیں جس میں وہ مرزا غلام صاحب قادیانی علیہ السلام جو بانی جماعت احمدیہ ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ دعویٰ سے پہلے ان کی کیا حیثیت تھی مسلمانوں میں اور ان کا کیا علم تھا، علم کی کیا حیثیت تھی ان کی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا کلپ چلانے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہیں یہ دیوبندی مذہبی اسکالر ہیں اور یہ بڑے ہی مشہور بڑے پاپولر تھے جب تک یہ زندہ تھے، ابھی بھی ہیں، ان کے بڑے کلپ سنے جاتے ہیں، ان کی بڑی بات سنی جاتی ہے، اپنے علماء کرام میں بڑے مشہور و معروف ہستی ہیں۔ تو وہ الگ بات ہے کہ ان پہ بھی لوگ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ تو بہرحال آئیے سنتے ہیں کہ یہ مرزا غلام صاحب قادیانی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اول ذکر حملہ جو جارحانہ انداز میں تھا اور جس میں حملہ تھا آریہ سماجیوں کی جانب سے ہوا۔ آریہ سماج ایک نئی آرگنائزیشن قائم ہوئی۔ آریہ سماج وہ تنظیم تھی جنہوں نے اسلام پر طرح طرح کے الزامات لگائے، طرح طرح کے حملے کیے، جن کا یہ خود اقرار بھی کریں گے، اور پھر مرزا غلام صاحب قادیانی علیہ السلام نے ان کو بڑی تفصیل سے جواب دیا جس کتاب کو جا کر ذکر بھی کریں گے۔ جنہوں نے 1865 ہی کے لگ بھگ مسلمانوں کو للکارنا شروع کر دیا تھا، اور 1875 میں سوامی دیانند سرسوتی کی تصنیف ستیارتھ پرکاش کی اشاعت سے تو گویا یہ فتنہ عروج کو پہنچ گیا۔ اس کے جواب کے لیے علماء حق بھی میدان میں آئے، لیکن بدقسمتی سے اس میدان میں نمایاں حیثیت آن جہانی غلام احمد قادیانی کو حاصل ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حق وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ یہاں پہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خود یہ بات بیان کر دی ہے کہ مرزا غلام صاحب قادیانی علیہ السلام نے جو حملوں کا جواب دیا، جو دیانند کی کتاب ستیارتھ پرکاش تھی اس کتاب کا جو جواب دیا، اسلام پر جو حملے ہو رہے تھے اس کا جواب دینے والا جو بندہ تھا وہ ایک ہی آ گیا ہے، حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی علیہ السلام۔ انہوں نے صحیح منہ توڑ جواب دیے ان مخالفین اسلام کو۔ جس نے 1883 میں اپنی تالیف سرمہ چشم آریہ ہی کے ذریعے وہ ہر دل عزیزی حاصل کی تھی جو اس کے ظرف سے بہت زیادہ ہونے کے باعث چھلک پڑی، نتیجتاً وہ خود بھی گمراہ ہوا اور دوسرے سینکڑوں اور ہزاروں کو بھی گمراہ کر گیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو ظاہر سی بات ہے، اب تو آپ وفات پا چکے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کو سر رحم کو سلوک کرے۔ باقی یہ ہے کہ دعویٰ سے پہلے جو لوگ ان کی ساتھ دیتے ہیں تو دعویٰ کے بعد وہ لوگ مخالف بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ثبوت تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کا ہمارے پاس موجود ہے کہ جب تک نبی دعوی نبوت نہیں کرتا، جب تک وہ اپنا دعویٰ پیش نہیں کرتا کہ مجھے خدا نے بھیجا، اس وقت تک لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے بھیجا، اس زمانے میں اس دنیا میں خدا تعالیٰ نے بھیجا اور میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کے آیا ہوں، جب بھی وہ کوئی دعویٰ پیش کرتا ہے تو جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہی اس کے مخالف بن جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی آپ نے خود یہ بات بیان کر دی کہ لوگ ان کے حق میں تھے، وہ تو اسلام کے ایک بڑے ہیرو بن کے سامنے آئے ہیں، جو کہ آپ خود اپنے بعد میں الفاظ بھی یہ بات کہیں گے۔ پھر سرمہ چشم آریہ جو کتاب حضور کی ہے یہ 1886 کی تصنیف ہے، 1883 کی تصنیف نہیں ہے۔ یہ ہے اس بخار کا موتنا، کیونکہ باقی علماء میں یہ استعداد اتنی نہیں تھی یا ان کا شغف نہیں تھا، ذوق نہیں تھا۔ اس شخص نے ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہاں پہ یہ بات بھی بیان فرما دی ہے کہ باقی جو علماء تھے ان کا اتنی استعداد نہیں تھی، ان کا اتنا شوق نہیں تھا، شغف نہیں تھا۔ جس قدر شوق، استعداد اور جس قدر مشغلہ تھا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کا جو اسلام کے مخالفین تھے ان کو جواب دینا۔ یہ باقی علماء کرام جو یہ ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں بات کہ باقی لوگوں کی یہ استعداد نہیں تھی، باقی لوگوں میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ اس طرح کر سکتے، صرف یہ حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی علیہ السلام کی ہی ہمت تھی۔ خاص اس میدان کے اندر جو ایکسپرٹیز ہے، جو درکار ہے، مہارت وہ حاصل کی اور آریوں کے ساتھ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت مرزا صاحب کے بارے میں یہ الفاظ بھی بیان کر گئے ہیں کہ مرزا صاحب نے ہی ایکسپرٹ تھے وہ اس چیز میں، اور انہوں نے اسلام کا دفاع کیا۔ اور جو یہ تنظیم اٹھی تھی، یہ جو آرگنائزیشن تھی، یہ ستیارتھ پرکاش والے جو تھے پنڈت دیانند، اس کی کتاب کو صحیح طریقے سے جواب دیا، ایکسپرٹ طریقے سے جواب دیا، جو کہ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اپنے منہ سے الحمدللہ مان چکے ہیں۔ نے کیے، انہیں شکستیں دی اور کتاب لکھی سرمہ چشم آریہ۔ نتیجہ یہ ہوا مسلمانوں میں پاپولر ہو گیا۔ ظاہر بات ہے حملے کا جواب دے رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کر رہا ہے۔
ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ حملوں کا جواب دے رہے ہیں، تو حملوں کا جواب کون سی حملوں کا ڈاکٹر صاحب؟ ظاہر سی بات ہے حملے جو اسلام پر مخالفین کر رہے تھے، تو مخالفین اسلام پر حملوں کا جواب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام دے رہے ہیں، تو پھر آج کس منہ سے آپ کہتے ہیں کہ وہی بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی علیہ السلام اسلام کے خلاف ہیں؟ یہ تو آپ خود مان چکے ہیں، آپ نے خود یہ بات بیان کر دی کہ مرزا صاحب اسلام کے حق میں تھے اور جو اسلام پر مخالفین حملے کرتے تھے ان حملوں کا جواب دیا کرتے تھے، تو پھر کس منہ سے آج آپ یہ اعتراض کرتے ہیں؟ چنانچہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں آتا ہے اہل حدیث، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں اس کا وضو کرانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں کہ اس قدر زبردست یہ گواہی مل گئی ہے کہ ثناء اللہ امرتسری جو مرزا صاحب کے زمانے میں تھے، جن کے ساتھ آخری فیصلہ اور یہ سارے موبائل سے رائے فرار اختیار کی تھی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے، تو وہ ثناء اللہ امرتسری صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ان کے الفاظ یہ کوٹ کر رہے ہیں، ثناء اللہ امرتسری صاحب کہتے تھے کہ ایک ایسا وقت تھا کہ جب میں مرزا صاحب کو وضو کروانا بڑا باعث فخر سمجھتا تھا کہ ان کو میں وضو کرواؤں، اور آج یہ کس منہ سے اعتراض کرتے ہیں مرزا صاحب کی زندگی پر، مرزا صاحب کی کردار پر، یہ کس منہ سے اعتراض کرتے ہیں؟ اور بڑے بڑے علماء نے اس کی تعریفیں کی۔ علامہ اقبال نے کہا اگر کسی کو صحیح اسلام دیکھنا ہو تو قادیان میں جا کے دیکھے۔ تو یہ چیز جو تھی ظرف سے زیادہ تھی، کم ظرف پڑ گیا اتنا، تو اب دعوے شروع ہوئے، وہ پہلے وہ مسیح موعود کا دعویٰ ہوا، پھر مجدد کا دعویٰ ہوا۔ اسرار صاحب آپ ترتیب صحیح نہیں بتا رہے، پہلے مجدد کا دعویٰ تھا، اس کے بعد پھر مسیح موعود کا دعویٰ تھا، ہوا ہوتے ہوتے وہ نبوت کا دعویٰ، اور اس طرح جو ہے جسد ملی میں ایک بہت بڑا ناسور جو ابھی تک بہہ رہا ہے، وہ زخم ہے جو لگا ہے، وہ ناسور کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اب یہاں پہ ڈاکٹر صاحب اپنے قدم کی سچویشن بتا رہے ہیں کہ کس قدر وہ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں کہ مرزا صاحب کے جو ماننے والے ہیں وہ دنیا میں پھیل گئے ہیں، اور اب یہ اس کو ایک ناسور کا نام دے رہے ہیں۔ تو اب یہ تو ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہوتا ہی ہے، اس طرح تو ہوتا ہی ہے اس طرح کے کاموں میں، تو ظاہر سی بات ہے جب نبی نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے، جب وہ یہ بتا دیتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، تو جو اس کے ماننے والے ہوتے ہیں شروع میں معتقد اس کے ہوتے ہیں، وہی اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ تو یہی کام نے آپ نے کیا کہ پہلے آپ ان کی تعریف بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے یہ کام اسلام کے حق میں کیا، جیسے کفار مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین ہے، لیکن جیسے ہی دعویٰ کیے سارے مخالف ہو گئے۔ تو دعوے کے بعد لوگوں تو مخالف ہو ہی جاتے ہیں، دعوے سے پہلے لوگ صادق الامین کہتے ہیں، دعوے کے بعد میں اس سے پہلے ویڈیو جو کل میری اپلوڈ ہو چکی ہے اس میں نے یہ ثبوت دیا ہے کہ مرزا صاحب جو دعوے سے پہلے یہ جو مولوی ابو سعید محمد حسین بٹالوی صاحب بھی یہ بیان لکھ چکے ہیں کہ وہ کس طریقے کے انسان تھے، انہوں نے کس طرح اسلام کی خدمت کی ہے، تو دعوے کے بعد وہ مخالف ہو گئے۔ یہ گویا کہ بائی پروڈکٹ ہے آریہ سماجی حملے کا، آریہ سماجی حملے کا۔ وہ تو حشر تو وہی ہوا کہ جو ان کا ہوا تھا عیسائی مشنریز کا، لیکن یہ کہ یہ شخصیت پاپولر ہو گئی، اسے موقع مل گیا۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاپولر ہو گئے، ان کو پاپولیرٹی مل گئی۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو پاپولیرٹی دیتا ہے تو کوئی اس کو مخالف نہیں آ سکتا، بیچ میں حائل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام کروایا، اسلام کی خدمت کا انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا تھا الحمدللہ، اور ہمیشہ ہر وقت انہوں نے اسلام کا دفاع کیا ہے، وہ چاہے 1882 سے پہلے کا وقت ہو یا 1884 کے بعد کو، 1908 سے پہلے، یعنی انہوں نے مرنے سے پہلے، مرنے کے ایک دن پہلے بھی انہوں نے کتاب الحمدللہ لکھی تھی جو کہ شائع بھی ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو مرزا صاحب کا تو زندگی کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کا دفاع کرنا، اسلام پر جو مخالفین حملے کر رہے ہیں، وہ چاہے عیسائیوں کی طرف سے تھے، وہ چاہے ملحدین کی طرف سے تھے، چاہے وہ ان کے کفار کی طرف سے تھے، کسی بھی طرف سے تھے، عیسائیوں کی طرف سے اور یہ ہندوؤں کی طرف سے، تو انہوں نے ہمیشہ اس کا دفاع کیا اور اسلام کے الحمدللہ بیڑا اٹھایا، تو انہوں نے اسلام کی صحیح جس طرح اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانا وہ انہوں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخوبی پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مخالفین کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔